السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و حاضرین، بہت بہت شکریہ آپ نے میرا ولاگ دیکھنے کا اور اس پر کمنٹ کرنے کا اور مجھے سبسکرائب بھی کرنے کا۔ تو جلدی سے آج بھی جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پلیز سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراً موصول ہو جائیں اور آپ بھی بہت ساری معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کا بھی جو ولاگ ہے وہ اسی طرح پر مبنی ایک بہت خوبصورت آیات ہیں قرآن پاک کی، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی میں فضیلت بیان کروں گی اور اس کو پڑھوں گی بھی بالترجمہ۔ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض روایات میں ان آیات کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مثلا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر سورہ حشر کا آخری حصہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 70,000 فرشتے بھیج دے گا جو شیطان جنوں اور شیطان انسانوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر رات کے وقت پڑھیں گے تو صبح تک، اور اگر صبح کے وقت پڑھیں گے تو پوری شام تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے گا اور شیطانی جنات اور شیطانی انسانوں سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ تو وہ آیات میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جی ہاں، یہ وہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں جن کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مختص کر دیتا ہے انسان کے ساتھ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطانوں جنوں اور شیطانی انسانوں سے وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، پڑھتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب و حاضر سب کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ملک القدوس ہے، السلام المومن اور المہیمن ہے، العزیز الجبار اور المتکبر ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے خالق، باری اور مصور، اسی کے لیے ساری اچھی صفتیں ہیں، اسی کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے کہ جو زمین و آسمان ہر چیز کا قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو وہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہو رہا ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسے معلوم ہے۔ تو پھر ہمیں ان آیات کو اپنے روز کے وظائف میں شامل کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ تو اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کی صفتی نام ہے اس میں موجود، تو وہ اگر ہم ویسے ہی یہ چھوٹی سی آیات ہیں انسان کو حفظ ہو جاتی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی،
تو مجھے بھی الحمدللہ یہ حفظ ہے اور پڑھتی رہتی ہوں، جہاں کہیں بھی سنتی ہوں آگے سے خود بخود الحمدللہ یہ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے وظائف میں اپنی نماز کے بعد ان آیات کو شامل کر لیں تاکہ ہمیں جنوں اور انسانوں سے محفوظ رہ سکیں، جنوں اور جنی انسانوں سے۔ جی ہاں، وہ جنات، شیطانی جنات جو ہوتے ہیں، جو انسانوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔